آج ہم پڑھیں گے سوال مولانا الطاف حسین حالی کے حوالے سے، جو کہ مولانا کی کتاب تھی مقدمہ شعر و شاعری، جو کہ اردو تنقید کی سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے، اور مولانا الطاف حسین حالی کو جو ہے تنقید کا پہلا جو ہے باقاعدہ نقاد سمجھا جاتا ہے، پہلے نقاد سمجھے جاتے ہیں اردو تنقید میں۔ تو ان کا ناول ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، مجالس النساء۔ تو آج ہم دیکھیں گے سوال میں مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے حالی کے جو ہیں تنقیدی نظریات کیا تھے۔ تو دیکھتے ہیں، اس بات سے ہر شخص واقف ہے کہ حالی نہ کسی یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے نہ انڈر گریجویٹ، مطلب وہ باقاعدہ جو ہے تعلیم یافتہ نہیں تھے، انہوں نے کوئی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ وہ انگریزی سے، مطلب جیسے کسی یونیورسٹی یا کالج سے وہ تعلیم یافتہ اتنے نہیں تھے، وہ انگریزی سے تقریباً ناواقف تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے بالواسطہ حاصل ہونے والی معلومات سے جس طرح فائدہ اٹھایا اور جس طرح انہیں اپنے مباحث کا حصہ بنایا، مطلب بحث کا حصہ بنایا ہے، ان کے سخت سے سخت ناقد نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔ ناقد مطلب تنقید کرنے والا، ٹھیک ہو گیا۔ مقدمہ میں سب سے پہلے اس بات کو واضح کیا گیا ہے، مقدمہ مطلب جو کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ شاعری کا ملکہ جو ہے اکتسابی نہیں ہوتا۔ مطلب شاعری، مطلب اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ شاعری جو ہے یہ مطلب اس کا جو ملکہ ہے، اس کی مطلب جو مہارت ہے، اس کی شاعری کی جو قابلیت ہے، جو فن ہے، یہ مطلب کوئی کوشش سے نہیں کرتا، یہ عطیہ الہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دی ہوئی صلاحیت ہوتی ہے کہ الفاظ کو جوڑنا اور ایک نیا مطلب پیدا کرنا، اور جو ہے کلام میں خوبصورتی پیدا کرنا اور نئے نئے خیالات پیدا ہو جانا۔ یہ جو شاعر ہوتے ہیں یہ فطری طور پر شاعر ہوتے ہیں، یہ بات کہی گئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قدرت انسانوں میں کوئی صلاحیت بلا وجہ پیدا نہیں کرتی۔ حالی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ قدرت نے جو کسی انسان میں اگر کوئی صلاحیت پیدا کی ہے تو وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ جو شخص بھی اس عطیہ الہی کو مقتضائے فطرت کے موافق کام میں لائے، مطلب فطرت کے مطلب خلاف اس کے موافق کام میں لائے گا، تو ممکن نہیں ہے کہ اس سے سوسائٹی کو کچھ نفع نہ پہنچے۔ وہ کہتے ہیں فطرت کے مطابق اگر کوئی انسان اپنی صلاحیت کو کام میں لاتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے سوسائٹی کو، معاشرے کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، کیونکہ اگر کوئی شاعر اپنے شعر میں کوئی اچھے خیالات پیش کرتا ہے یا تعمیری کوئی شاعری کرتا ہے کہ اس کے معاشرے پر اچھے اثرات مرتب ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے جو ہے اثرات معاشرے پر ظاہر نہ ہوں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو کام تلوار نہیں کر سکتی وہ قلم سے کیا جاتا ہے، قلم نگار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد مولانا حالی نے تاریخ سے شعر کی تاثیر کی کچھ مثالیں دی ہیں کہ شعر کیسے لکھے جاتے ہیں، شعروں کی تاثیر کیا ہے۔ ان مثالوں کا ذکر کرتے ہوئے کلیم الدین احمد لکھتے ہیں، حالی شعر کی تاثیر کو صحیح طور پر بیان نہ کر سکے۔ اب دیکھیں، یہ نقاد ہے کلیم الدین، وہ کہتے ہیں کہ حالی جو ہے شعر کی تاثیر کو صحیح طور پر بیان نہ کر سکے۔ یہ کوٹیشن ہے، اقتباس ہے، اس کو آپ نے کومے اس طرح لگانے ہیں اور نیکسٹ لائن سے جو ہے شروع کرنا ہے۔ حالی کے پیش کردہ مثالوں پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر احسن فاروقی لکھتے ہیں کہ حالی کے بیان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زندگی میں جب ہنگامے برپا ہوں تب ہی شاعری کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر احسن فاروقی مطلب ان حالی کے مقدمہ شعر و شاعری پر جو ہے تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حالی نے لکھا ہے کہ جب زندگی میں حالات صحیح نہ ہوں یا ہنگامے برپا ہوں، حالات خراب ہوں، تب شاعری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں شاعری نہیں کر سکتے۔ جب حالات خراب ہوں تو شاعر جو ہے قلم اٹھاتا ہے، اس کے برعکس وہ مطلب کیا لکھے، اس کے پاس لکھنے کا کچھ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر احسن فاروقی یہ کہنا چاہتے ہیں۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ مقدمہ شعر و شاعری کے اس حصے پہ ہر شخص کو سخت اعتراض کی ضرورت ہے جو ادب کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ آگے چل کے ڈاکٹر احسن فاروقی ہی مقدمہ شعر و شاعری کتاب پر جو کہ حالی کی ہے اس پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر شخص اس پر اعتراض کرے، بلکہ سخت اعتراض کرے، جو ادب کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا ہے کہ انہی مثالوں کے بارے میں ڈاکٹر عبدالقیوم لکھتے ہیں کہ ان سے شاعری کا کوئی نظریہ قریب نہیں ہوتا، ان سے مفصل قدر
مفصل جو ہے قدر پیدا ہوتی ہے۔ خاص سولن کی دیوانگی کے عالم میں جو ہے شعر پڑھنا ہو یا رودکی کے قصے کے اثر سے بادشاہ کو کوچ کا حکم دینا، ٹھیک ہے۔ سولن جو ہے وہ شاعر ہے، کہتے ہیں سولن کی دیوانگی کے عالم میں شعر پڑھنا ہو یا رودکی کے قصیدے، یہ فارسی شاعر ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کے قصیدے کے اثر، قصیدہ مطلب تعریف کرنا، ٹھیک ہے۔ رودکی اپنے قصیدہ نگار تھے، وہ اپنے قصیدوں میں بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ کو کوچ کا حکم دینا۔ شعر کے فن میں یہ بات داخل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کایا پلٹ دے۔ یہ اعتراضات اپنی جگہ پر درست ہیں، مگر ان سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ شاعری میں انسانی ذہن کو متاثر کرنے کی زبردست قوت پائی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاعری جو ہے انسانی ذہن کو متاثر کرتی ہے، اور اگر وہ اچھے خیالات پر لکھی جائے، اچھے مطلب تاثر یا اچھا خیال دیا جائے، شاعری میں اچھی ایک سوچ دی جائے، تو وہ اس کے معاشرے پر بہت مثبت جو ہے اثر انداز ہوتے ہیں۔ حالی نے تو یہ نہیں لکھا کہ تاریخ عالم میں شاعری کی اثر انگیزی کی صرف یہی مثالیں رونما ہوئی ہیں، ایسے کہتے ہیں حالی نے یہ نہیں لکھا کہ تاریخ میں عالم میں شاعری کی اثر انگیزی کی صرف یہی مثالیں رونما ہوئی ہیں۔ ایسے ہزاروں واقعات ہوں گے کہ شاعری جہاں جمالیاتی حظ مہیا کرتی ہے وہاں ہنسا بھی سکتی ہے، کہتے ہیں شاعری جہاں جمالیاتی حظ مطلب خوبصورتی ایک مہیا کرتی ہے وہاں ہنسا بھی سکتی ہے اور رلا بھی سکتی ہے، بغاوت کی آگ کو بھڑکا بھی سکتی ہے اور اسے فروغ بھی کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں شاعری میں بغاوت کی آگ بھی بھڑکائی جا سکتی ہے، وہاں شاعری کے ذریعے لوگوں کو رلایا بھی جا سکتا ہے، مزاحیہ شاعری ہو یا کوئی طنزیہ شاعری ہو تو لوگوں کو ہنسایا بھی جا سکتا ہے اور غیر معمولی جوش و خروش بھی پیدا کر سکتی ہے۔ بہرحال حالی کی پیش قدم مثالوں کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا حالی کی ہر رائے اور ان کے ہر خیال سے بحث کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مقدمہ ایک مقصدی کتاب ہے، کہتے ہیں مقدمہ شعر و شاعری ایک مقصدی کتاب ہے، ایک مقصد کے لیے جو ہے یہ کتاب لکھی گئی۔ اس کے بعد مولانا شاعری اور سوسائٹی کے تعلق کی بحث چھیڑ دی ہے، کہتے ہیں اس کے بعد مولانا اس بات پر آ جاتے ہیں کہ شاعری اور سوسائٹی کا مطلب شاعری کا اور معاشرے کا تعلق کیا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاعری کی شائستگی کے بارے میں کہ شائستگی کے زمانے میں بھی ترقی کر سکتی ہے، اور یہ بات بھی انہوں نے کیا کہ حالات اگر معاشرے کے اچھے ہیں، سوسائٹی کی صحیح طریقے سے چل رہی ہے تو شاعری پھر بھی ترقی کر سکتی ہے، مگر وہ شاعری نہیں جو حالی کے زمانے تک موجود تھی، بلکہ وہ شاعر جسے وہ رائج کرنا چاہتے تھے، وہ شاعری جو اصلیت سے متجاوز نہ ہو۔ شاعری کی افادیت کے بارے میں حالی کی بیانات کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق لکھتے ہیں، یہ کوٹیشن آ گئی، اقتباس آ گیا، کہتے ہیں یوں تو شاعری کی افادیت کے بارے میں انہوں نے کئی سوال اٹھائے ہیں اور ان کے جواب بھی دیے ہیں۔ یہ جواب 19ویں صدی کے لحاظ سے دیکھتے ہوئے مکمل اور کافی بھی ہیں، لیکن جدید نفسیات اور سوشل سائنس کی روشنی میں نہایت سطحی اور سرسری معلوم ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان کے جو خیالات ہیں جدید نفسیات کو دیکھا جائے اور آج کل کے سوشل سائنس کو دیکھا جائے تو یہ نہایت سطحی اور سرسری جو ہے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر حالی کے بیانات اپنے عہد کے لیے مکمل اور کافی ہیں تو اس کے لیے حالی قابل ستائش ہے، مطلب قابل تعریف ہے، کہتے ہیں اگر حالی نے جو بیانات اپنے عہد کے لیے دیے ہیں تو وہ مکمل اور کافی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ ہے وہ ہر وقت ایک جیسا تو نہیں چل سکتا۔ اب حالی کے دور میں جو حالات تھے حالی نے اپنے دور کے مطابق بات کی ہوگی، معاشرہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، لوگ ایک جیسے نہیں رہتے، حالات و واقعات ایک جیسے نہیں رہتے، تو کہتے ہیں اگر انہوں نے اپنے مطلب عہد کے مطابق کوئی تعریف کی ہے تو وہ قابل ستائش ہے، مطلب تعریف کے قابل ہے۔ وہ 20ویں صدی میں نفسیات وغیرہ کی تحقیقات کی روشنی میں پیدا ہونے والے خیالات سے کیسے واقف ہو سکتے تھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے یہ کوٹیشن، یہ آپ رہنے دیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ کوٹیشن ہم کرتے ہیں ڈاکٹر عبادت بریلوی کی، جو کہ بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ حالی نے اپنے ان تنقیدی نظریات پر بہت گہرائی اور تفصیل کے ساتھ جو ہے بحث نہیں کی ہے، پھر بھی وہ اردو کے پہلے نقاد ہے۔ کہتے ہیں حالی نے اپنے تنقیدی نظریات میں جو انہوں نے پیش کیے ہیں شاعری کے حوالے سے ان میں بہت گہرائی اور تفصیل میں بحث نہیں کی ہے، پھر بھی وہ اردو کے پہلے نقاد ہیں جنہوں نے اصول کی بحث کو چھیڑا۔ گہرائی اور تفصیل سے بحث نہ کرنے کی وجوہات یہ ہے کہ اول تو ان کا میدان محدود تھا، وہ صرف اپنے دیوان کا مقدمہ لکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہ گہرائی میں بات اس لیے نہیں کی کہ ان کا میدان جو ہے محدود تھا،
کہ ان کی معاشرے کا یا جو بھی ہے سطح تھی وہ محدود تھی، وہ ان کا جو دیوان تھا اس پر صرف وہ مقدمہ لکھ رہے تھے، تنقید پر کوئی مستقل کتاب لکھنے کا خیال ان کے پیش نظر نہیں تھا۔ اب ڈاکٹر عبادت بریلوی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تنقید پر انہوں نے کوئی مستقل کتاب لکھنے کا خیال ان کو نہیں تھا، وہ تو صرف اپنی کتاب کا جو ہے مقدمہ لکھ رہے تھے اور یہ کتاب لکھ ڈالی، دوسرے مغرب کے انداز تنقید سے ان کو پوری واقفیت نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو مغرب کی تنقید سے پوری واقفیت حاصل نہیں تھی، کیونکہ وہ زیادہ مطلب سکول یا یہ کالج یونیورسٹی کے مطلب پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ شاید اس ناواقفیت ہی کی وجہ سے ان کی نظر صرف ملٹن اور میکالے پر ہی پڑتی ہے، ورنہ یورپ میں اس وقت تک بڑے بڑے نکات پیدا ہو چکے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے نکات پیدا ہو چکے تھے، ان کی تعلیمات بھی تھی، لیکن حالی ان سے ڈاکٹر عبادت بریلوی کے مطابق حالی ان سب سے جو ہے نا آشنا تھے، ان سے نا واقف تھے، ان کو ان کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے یہ کوٹیشن، ہاں یہ دراصل ہم نے حالی کی پوری بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس کے بعد اب یہاں پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا، یہاں سے شروع کر دیں گے، کیونکہ کوٹیشنز کافی ساری سوال میں ہوتی ہیں، اب ضرور وہ ہم ساری تو نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم لکھیں گے تو یہ سوال ہمارا 6 سے 7 صفحے جو ہے لے لے گا۔ دراصل ہم نے حالی کی پوری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ان کی بحث کے ابتدائی حصے ہی کو پکڑ لیا۔ انہوں نے شعر کو اخلاق کا نائب مناب کہا ہے، محض اس فکرے کی بنا پر انہیں بقول وارث علوی معلم اخلاق اور ملائے خشک کا روپ دینا زیادتی ہے۔ حالی صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ سوسائٹی کے دباؤ یا زمانے کے اقتضاء سے شعر پر ایسی حالت طاری ہو جائے کہ وہ بجائے اس کے قوی اخلاق کی اصلاح کرے، اس کے بگاڑے اور برباد کرنے کا ایک زبردست آلہ بن جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے سوسائٹی کا جو دباؤ ہے، معاشرے کا دباؤ ہے، وہ جیسا بھی ہے، وہ زمانے کے اقتضاء سے مطلب زمانے کی وجہ سے شعر پر ایسی حالت طاری ہو جائے کہ مطلب زمانے کی وجہ سے شعر و شاعری پر ایسے اثرات مرتب ہوں کہ وہ بجائے یہ کہ شاعری قومی اخلاق جو ہے، قومی اخلاق جو مطلب لوگوں کا اخلاق ہے، اس کی اصلاح کرے، وہ اس کے بگاڑنے اور برباد کرنے کا ایک زبردست آلہ ہی نہ بن جائے، کہ معاشرے کے اثرات شاعری پر ہوں اور شاعری بجائے مثبت اثرات دینے کے وہ معاشرے کو بگاڑنے کا سبب بن جائے۔ وارث علوی نے اس موضوع پر بڑی معقول بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حالی محسوس کرتے ہیں کہ شاعری کا اثر جذبات پر، جذبات کے ذریعے ذہن پر اور ذہن کے ذریعے اخلاق پر ضرور پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شاعری ہم پڑھتے ہیں اس کا اثر جو ہے ہمارے جذبات پر ہوتا ہے کہ ہمارے جذبات کیا ہیں، اور جب ہمارے جذبات کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو ظاہری سی بات ہے تو ہمارے ذہن پر اس کا اثر ہوگا، اور جب ہمارے ذہن پر ہم کسی چیز کا اثر لیتے ہیں تو وہ ضرور اخلاق کی صورت پر ہمارے مثبت یا منفی انداز میں ہمارے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے اور ہم ویسا ریئیکشن دیتے ہیں۔ ایسا سوچنے میں حالی نہ پہلے ہیں نہ آخر۔ افلاطون سے لے کر سر فلپ سڈنی، ڈرائیڈن، جانسن، شبلی، آرنلڈ، ایلیٹ، یہ سب مغرب کے تو اسپیم تک کو اس مسئلے نے پریشان کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ایک یہ ہو گئی کوٹیشن۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں، یہ ادھر سے شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے والوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حالی نے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو طرح طرح کے طنز کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ جس قسم کی شاعری حالی رائج کرنا چاہتے تھے وہ کسی بڑے اور قادر الکلام شاعر کی متقاضی تھی۔ وہ کہتے ہیں جس قسم کی شاعری جو ہے حالی نے اپنے خیالات پیش کیے ہیں وہ کسی بڑے اور قادر الکلام جو شاعر کے متقاضی تھی کہ ایک وہ بڑا شاعر ہی اس پر اتر سکتا تھا۔ حالی نے جو نمونہ پیش کیا اس میں اتنی توانائی نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو منوا لیتا۔ اس کے لیے جس وسیع علمی پس منظر، ذہنی پس منظر اور بلند پایہ فکر کی ضرورت تھی، کہ سوچ بہت بڑی ہونی چاہیے تھی، وہ اقبال کی شاعری نے مہیا کی۔ یہ سب کچھ جو حالی بتانا چاہتے تھے وہ صرف اقبال میں پایا جاتا تھا۔ جس مقصدی شاعری کی داغ بیل حالی نے ڈالی تھی اس کو اوج کمال تک جو ہے علامہ اقبال نے پہنچایا۔ مطلب حالی نے اچھے شاعر کی جو خصوصیات بنائی تھی وہ ساری علامہ اقبال میں پائی جاتی ہیں۔
ڈاکٹر عبدالقیوم لکھتے ہیں کہ اردو میں باقاعدہ تنقید کا آغاز مولانا حالی کے مقدمے سے ہوتا ہے۔ وہ دیوان کے ساتھ 1893 میں شائع ہوا۔ اس میں پہلی بار شاعری کی ماہیت پر جو ہے بحث کی گئی اور بہت سے سوال اٹھائے گئے اور ان کے جوابات بھی دیے گئے۔ اس سے تنقیدی بحث کا آغاز ہوا اور شاعری کی اور اس سے مقاصد کی وضاحت میں بڑی مدد ملی۔ یہ اتنا کافی ہے کوٹیشن، یہ کتنی لائنوں میں ہے؟ 1 2 3 4، جب آپ لکھیں گے تو یہ 5 لائنوں کی کوٹیشن آپ کی تیار ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ یہاں تک ہم نے سمجھو یہ کر لی، یہ بہت مدد ملی اور تنقیدی نظریات اور تصورات ایک واضح صورت میں سامنے آئے، اور اردو تنقید کی دنیا میں مقدمہ کو تنقید کا پہلا صحیفہ جو ہے قرار دیا گیا۔ مقدمہ شعر و شاعری کو جو بھی اس میں اعتراض کرے، تنقید کرے، بہرحال یہ کتاب اردو کا پہلا تنقید نگار باقاعدہ نقاد مولانا الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے، اور ان کی پہلی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کو اردو تنقید کی سب سے پہلی کتاب باقاعدہ مانا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سوال سمجھ آیا ہوگا۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔